بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، عمران خان کا لانگ مارچ ختم ہو گیا۔ یہ لانگ مارچ جو پچھلے 3-4 ہفتوں سے اسلام آباد کا سفر طے کر رہا تھا، روات میں آ کر ختم ہو گیا تھا۔ پھر عمران خان نے آج فیض آباد کے قریب جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بڑا سرپرائز یہ دیا، نہ دھرنا دیا، نہ اسلام آباد کی طرف جانے کی کوشش کی، بلکہ صوبائی اسمبلیوں سے پی ٹی آئی کے استعفوں کا اعلان کر دیا۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا، نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا، تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں اور آئی کان کو وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ چلیں، عمران خان نے پچھلے 6-7 ماہ سے ایک ہجوم کی کیفیت پیدا کی ہوئی تھی اور وہ اسلام آباد پر چڑھائی کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک لحاظ سے تو دیکھا جائے تو عمران خان لانگ مارچ سے ماس وائز کے کہ وہ 15-20 انہوں نے جی ٹی روڈ کے ارد گرد جلسے کیے، کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے اسلام آباد آنا تھا، اسلام آباد سے انہوں نے دستبردار ہو گئے، دھرنا دینے سے دستبردار ہو گئے۔ پھر وہ ریڈ زون بھی جانا نہیں چاہتے تھے، ریڈ زون بھی انہوں نے کہہ دیا ہم نہیں جائیں گے۔ پھر اسلام آباد کی انتظامیہ نے ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی اور ساتھ شرائط بھی لگا دی۔ شرائط ان کو قبول نہیں تھی۔ پھر انہوں نے فیض آباد میں جلسے کا اعلان کیا۔ فیض آباد کے ارد گرد جو حساس ادارے ہیں انہوں نے ان کو وہاں بیٹھنے نہیں دیا، اور جلسہ پھر 1 کلومیٹر دور، فیض آباد سے 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور 6 روڈ کے فلائی اوور پر جا کر انہوں نے اسٹیج لگا لی۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی پی ٹی آئی کو اپنی مرضی کے مطابق اسٹیج بھی نہیں لگانے دیا۔ شکست کردی کا بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے۔ کہاں عمران خان بلندیوں پہ تھے، اور پھر وہ یہاں تک آگے کہ اب وہ بظاہر مری روڈ کا جلسہ، مری روڈ تو آپ یقین جانیں کہ مری روڈ پہ اگر جلسہ کرنا ہو تو یہ مسلم لیگ نون کے 2 نمبر کے جو لیڈر ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں سیکنڈ لائن کے نمبر ہیں، وہ بھی بڑا جلسہ کر لیں گے۔ آج اگر جلسہ جو ہوتا تو ایسا لگتا جیسے پنڈی بہہ گیا، پانی سمندر میں بہہ گیا، لیکن یہ جلسہ 6 روڈ کے چوک سے چاندنی چوک تک جلسہ تھا۔ ٹھیک ہے، پتہ لگتا ہے پنڈی میں اتنی لوگ گاڑیاں آ گئی ہیں کہ کئی گھنٹے تک اب یہ راستہ ہی نہیں کھلے گا۔ عمران خان نے ایک سرپرائز دیا، یہ ان کی پولیٹیکل موو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا ان کا ایک پہلے سیاسی فیصلے کے بعد دوسرا فیصلہ اب کیا انہوں نے 6-7 ماہ بعد، کہ اگر وہ کاش کی اسی وقت کر دیتے۔ پھر پنجاب میں انہوں نے کہا کہ ہم اس سسٹم سے باہر نکل رہے ہیں، یعنی جمہوری نظام جو ہے اس کو ہم اب قبول نہیں کرتے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ وہ اب دباؤ بڑھانے کی مزید کوشش کریں گے۔ دباؤ یہی ہے، وہ جلسے جلوس کرتے رہیں گے، اور یہ ان کا رائٹ ہے۔ عمران خان صاحب فی الحال تو سر دست زخمی ہیں، فی الحال وہ آرام فرمائیں گے،
جب وہ صحتیاب ہو جائیں گے تو پھر شاید کوئی اور جلسہ کریں گے. جلسے کر کر کے لوگوں کو تھکا دیں گے اپنے لوگوں کو. لیکن یہ بات دیکھنے میں آئی ہے، وہ جو اصل بسل نہیں ہوتی ایسی نہیں تھی. کاش کی ایسی ہوتی. عمران خان نے ایک جلسہ اناؤنس کیا، اینڈ پہ اس کا کر رہے ہیں آپ اپنے لانگ مارچ کا. آپ تو کہتے تھے ہم اس وقت نہیں جائیں گے جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں لے کے چلے جائیں گے. آپ کہتے تھے میری مرضی کا آرمی چیف مقرر کرو. وہ کہتے ہیں کھیلنے کے لیے آپ چاند مانگتے تھے، آپ کو مرضی کا آرمی چیف بھی نہ ملا. اور پھر آپ کی مرضی کے جو آرمی چیف بننا چاہتے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں. آپ کی مایوسیوں کی انتہا ہوگی نا کہ آپ کی مرضی کے مطابق ملک کا آرمی چیف مقرر نہیں ہوا. کاش کہ اگر آپ 10 اپریل کی صورتحال پیدا نہ ہونا دیتے تو آج آپ نے آرمی چیف خود مقرر کرنا تھا. آپ پاس اکثریت قائم رہتی، آپ ملک کے وزیر اعظم رہتے. اب کیا ہوگا؟ اب یہ اسمبلیاں توڑ بھی جا سکتی ہیں، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ نہ توڑی جائیں، صرف آپ استعفوں کا اعلان کر دیں اور ان پہ عمل درآمد میں بھی تھوڑی سی تاخیر کر دیں. ایک پریشر کا حربہ ہے. آپ سارے صوبوں سے نکل جائیں گے تو آپ کے کوئی والی وارث نہیں رہے گا. ابھی تو آپ کو اس دھرنے میں، اس جلسے میں پورا کے پی کے سپورٹ کر رہا تھا، پوری پنجاب حکومت سپورٹ کر رہی تھی. جب یہ حکومتیں بھی آپ سے چلی جائیں گی تو پھر آپ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے. سیاست میں بڑا برا وقت ہوتا ہے. سیاستدانوں کو لیے جب وہ حکومت سے نکل جاتے ہیں کوئی ان کو سلام کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کی بات ماننے والا کوئی نہیں ہوتا. آپ عدم استحکام کا شکار کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں حکومت کو، ممکن ہے آپ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو جائیں، لیکن مرضی کے الیکشن کرانے کے لیے آپ کو پھر بھی نواز شریف کی پارٹی، آصف علی زرداری کی پارٹی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اور پھر میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، فرض کریں کوئی ایسا ماحول آپ کریٹ بھی کر لیتے ہیں کہ ملک میں نئے الیکشن ہو، اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی کہ اتنی جلدی الیکشن ہو اور ملک عدم استحکام کا پھر شکار ہو جائے. معاملات سیٹل ہو جائیں گے، آپ سکون کے ساتھ بیٹھیں، کچھ دن آرام کے ساتھ بیٹھیں اور حکومت سے نکالے جانے کا غصہ تھوڑا سا جو ہے نا کم کریں، اور آپ صبر و تحمل کے ساتھ کریں تو معاملات درست ہو جائیں گے. ایسی بھی صورتحال نہیں ہے کہ پی ٹی آئی سویپ کر جائے گی پورے ملک میں، ایسا نہیں ہے. ابھی تو آپ کے خلاف دیگر جماعتیں باہر نکلی نہیں ہیں. جس دن وہ بھی نکلیں گی وہ بھی آپ کو جلسے کر کے دکھا رہی ہیں. آپ ٹھیک ہے، آپ کی کال پہ لوگ بڑے زور و شور سے آتے ہیں، بڑے کیا کہتے ہیں پرجوش کارکن بھی ہوتے ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے کارکن آپ کے ڈھول پہ رقص تو کر سکتے ہیں، سر تو اپنا دھن سکتے ہیں، لیکن جب ریڈ زون میں داخلے کی بات ہے تو جان کو نہیں دے گا. یہی بات آپ حقیقت سمجھ گئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اشارے پہ لوگ جلسوں میں سنتا تھا کہ طوفان برپا ہو جائے گا، آج پنڈی میں آئے گا، کوئی راستہ نہیں ہوگا، ہر طرف سے پتہ لگے گا دنیا ہی آ رہی ہے. بہت اس لحاظ سے جو آپ کی توقعات کے مطابق ہونا چاہیے. 5-10 لاکھ تو ہونا چاہیے تھا. چلو 10 نہیں کہ آپ کہتے 5 کر لیتے، 5 نہیں کرتے، 2.5 کر لیتے، 2.5 نہیں کرتے، لاکھ ہی کر لیتے. 25-30-40 ہزار کا اگر مجمع آپ کرتے ہیں تو یہ کوئی نہیں لیاقت باغ جیسا مجمع ہوگا. اگر آپ یہی جلسہ لیاقت باغ میں کرتے اور پھر ارد گرد میں آپ کے لوگ اکٹھے ہوتے تو پتہ لگتا بہت بڑا آپ نے شو کر دیا. فیض آباد پر مری روڈ پر جلسہ کرنا، نواز شریف بھی کرتے رہے ہیں مری روڈ پر جلسے، کمیٹی چوک سے وہ کرتے رہے ہیں. یہ کوئی جلسے نہیں ہوتے، چھوٹے جلسے ہوتے ہیں. اس کو ہم جلسہ نہیں تصور کرتے. آپ پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرتے.
آپ F9 میں جلسہ کرتے ہیں، پھر پتہ لگتا ہے کہ آپ بس کتنی آوت کا طاقت کٹھی کر سکتے۔ کرسیاں لگا کر ہونے والا جلسہ نہیں ہوا کرتا جناب عمران خان صاحب۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا شو ہو گیا، اب آپ چلے گئے، ایک لحاظ سے ملک میں ہیجانی کیفیت مزید ختم ہوئی۔ اب آپ نئی صورتحال پیدا کریں گے کہ پولیٹیکل موو کی ہے، اس کے کئی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ موو اگر اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں تو اس بات کا پھر کبھی امکان ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وفاقی حکومت پر بھی ایک دباؤ بڑھ جائے کہ قبل از وقت انتخابات کرائے جائیں، اور اگر قبل از وقت انتخابات ہوتے ہیں اس کے لیے پھر PDM کو بھی تیار رہنا چاہیے، PTI کو بھی تیار رہنا چاہیے۔ میدان حاضر ہے، گھوڑا حاضر ہے، جو جیت جائے گا اس کو لوگوں کو ماننا پڑے گا۔ لیکن عمران خان صاحب 2018 کا الیکشن جن لوگوں کے کندھوں پر چڑھ کر آپ نے جیتا تھا، اب وہ کندھے آپ کو نصیب نہیں ہوں گے۔ شکریہ۔